فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو بھی شخص میری ذات پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت برساتا رہتا ہے۔ اب بندے کی مرضی ہے مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھے یا کم پڑھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک کی کثرت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم سنیں گے مہمانوں کے حقوق۔ مہمان جب بھی کسی کے گھر جاتے ہیں یا آتے ہیں تو کچھ ان کے لیے ایک سبق ہے، ان کے لیے ایک عادت مبارکہ، حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ جو کہ مہمانوں کے لیے ہے اور مہمان میزبان کے لیے بھی ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہم سیکھیں گے۔ تو پہلا حق اس کا ہے مہمان کا احترام کرنا، یعنی عزت دینا۔ مثلا اس کا استقبال کرنا، مہمانوں سے خندہ پیشانی یعنی مسکرا کر ملنا، بقدر طاقت اچھے کھانوں کا انتظام کرنا، فراغ دلی یعنی کھلے دل کے ساتھ مظاہرہ کرنا، اچھے انداز میں گفتگو کرنا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے یعنی احترام کرے۔ دوسرا حق کیا ہے؟ ایک تو ہے عزت کرنا جو کہ ہم نے سن لیا۔ اب دوسرا حق یہ ہے کہ مہمان نوازی کرنا یعنی کھانے پینے کا اہتمام کرنا، مہمانوں کی خاطر تواضع یعنی او بھگت کرنا، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا۔ میزبان کو چاہیے کہ مہمان کی خاطرداری میں خود مشغول ہو، خادموں وغیرہ کے ذمے پر کام نہ چھوڑے۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ مہمان کی خود مہمانداری کرتے تھے۔ پہلے دن مہمان کے لیے یعنی خوب اچھے کھانے کا اہتمام کیا جائے، دوسرے دن جو آسانی سے میسر ہو وہ پیش کیا جائے، تیسرے دن کی مہمان نوازی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو کچھ مہمانوں کو پیش کرے گا وہ صدقہ ہے، یعنی مہمان کی مہمان نوازی 3 دن کے لیے ہے۔ پہلے دن تو ہے پہلی مرتبہ آیا ہے یا ویسے ہی پہلا دن ہے اس کا، تو اچھے کھانوں کا اہتمام کرے، جو بھی اس کی استطاعت ہو طاقت ہو اس کے حساب سے اس کی مہمان نوازی کرے۔ دوسرے دن جو میسر ہو گھر میں بھی پکایا گیا ہو وہ بھی کھلا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا دن جب آئے تو جس طرح ہم روٹین میں میزبان کھاتا ہے اسی طرح مہمان کو بھی کھلا سکتا ہے۔ اور 3 دن کے علاوہ جتنے دن بھی مہمان رہتا ہے اسے جتنا بھی کھلائے گا وہ اس میزبان کی طرف سے صدقہ ہوگا۔ یعنی یہ سمجھ لیے کہ مہمان نوازی صرف 3 دن تک سنت ہے، یعنی یہ جو طریقہ ہے 3 دن تک اچھی خاطرداری کرنی ہے، اور اس کے بعد جو بھی آپ اپنی طرف سے کریں گے خرچہ تو وہ کیا ہوگا؟ صدقہ ہوگا۔ تیسری چیز، رخصت کرنے کے وقت دروازے تک چھوڑ کے آنا، یہ بھی ایک طریقہ کار ہے۔ تیسری چیز ہے مہمان کی عزت احترام کے ساتھ رخصت کیا جائے اور اس کا ساز و سامان پیک کروانے اور سامان اٹھانے کر اسٹیشن اور اسٹاپ یعنی بس وغیرہ کے اسٹیشن پر جا کر اسے چھوڑ دیا جائے، یہ بھی اس کی مدد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت یہ ہے کہ آدمی اپنے مہمان کے ساتھ دروازے تک چل کر جائے، یعنی مہمان جب بھی اپنے گھر میں آ جائے جب اس کا جو ہے احترام بھی کر لیں، جو اس کی مہمان نوازی بھی کر لیں، تو اب وہ جانے لگا ہے تو حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ اس مہمان کے ساتھ دروازے تک اس مہمان کو چھوڑ کر آئے۔ وہ میزبان جو ہے مہمان کے ساتھ دروازے تک جائے، جب وہ دروازے سے باہر نکل جائے تو وہ رخصت ہو جائے گا۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یاد رکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک